الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. والنعمة لك والملك لا شريك لك. قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی. حج قرآن اندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے. سفر حج کی تیاری. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں. پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں. دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، ایک احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ننگی رہے. خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، بما اسکارف اور آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں. روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا. حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکیں، اضافی نظر کی اینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا. ممنوع اشیاء. سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلاً چرس، افیون، ہیروئن، شراب اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے. لہٰذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان ہرگز اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں. طبی معائنہ اور ویکسینیشن. متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں. پولیو ویکسین، گردن توڑ بخار اور نزلے سے بچاؤ کا ٹیکہ حج پر روانگی سے کم از کم 10 دن پہلے لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں. یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے. حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہٰذا روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں. عبادت میں یکسوئی کے لیے کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں. شناخت.
तमाम आज़मीन हज अपने सूटकेस और दस्ती सामान पर शनाख्त के लिए हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर पर अपना नाम, पासपोर्ट, फ़ोन, बिल्डिंग और मकतब के नंबर वाज़े अंदाज में लिखकर बैग पर चिपकाएं और बैग के अंदर भी किसी चिट पर लिख कर रखें ताकि गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में शोबे गुमशुदगी व बाजियाबी आपसे राब्ता कर सके। तमाम मर्द अपने एहराम पर और ख़वातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का स्टिकर चस्पा करें जो आज़मीन हज को हाजी कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। ख़वातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियां और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें। ये आपके पासपोर्ट का नेमुल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन हुज्जाज उनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले, एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ 2 अनसिली सादा चादरें हैं। एक तहबंद की तरह नाप से ऊपर बांध लें। मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध लें और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ लें। ख़वातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है जिससे सर के बाल भी ढके हुए हों। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरूह वक्त न हो तो 2 रकात नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रे की नियत यानी लब्बैक उम्रा पढ़कर ख़वातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में 3 बार तलबिया पुकारें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हम्द तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं और बादशाही तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियां आप पर लाजिम हो जाएंगी। मसलन शिकार करना या उसमें मदद करना, दरख्त, घास, पौधे काटना, जूं वगैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल, अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वगैरह पहनना, बंद जूते, मोजे पहनना वगैरह। ये सब काम हालत एहराम में ममनू हैं। इनकी खिलाफवर्जी गुनाह है और कफ़ारे के लिए बाज़ सूरतों में बुदना, दम या सदका अदा करना वाजिब होता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आज़मीन हज वज़ारत मज़हबी उमूर की हिदायत के मुताबिक या अपनी परवाज की रवानगी से कम 6 घंटे कबल अपने घर से बराह रास्त एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो आज़मीन हज अपने मुताल्लिका हाजी कैंप में मुकीम हों उनके लिए एयरपोर्ट जाने के लिए बसों का इंतजाम होगा। अगरचे एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जिद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो अपने घरों या हाजी कैंपों से ही एहराम बांधकर एयरपोर्ट पहुंचें। ताहम एहराम की नियत और 2 नफल घर या एयरपोर्ट जहां आसानी मुयस्सर हो पढ़ लें। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज वाले आज़मीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मदीना क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधेंगे। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज अपने वीज़ा लगे पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से हासिल करके उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। अपने हज पैकेज के मुआहदे की कॉपी लाजमी साथ रखें ताकि उसे इनहराफ की सूरत में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हुसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुक्काम आपका सामान चेक करेंगे। चेकिंग से फारिग होने के बाद अपनी मुताल्लिका परवाज के काउंटर पर अपना सामान जमा करवाकर सामान का टैग और बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह से चस्पा कर दिया है।
اور ایئر لائن کے عملے نے آپ کے سامان پر ٹیگ بھی لگا دیا ہے۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ابھی تک احرام کی نیت نہیں کی تو یہاں موجود مسجد میں 2 نوافل ادا کر کے احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ جب جہاز میں جانے کا اعلان ہو تو قطار بنا کر جہاز کی جانب روانہ ہوں۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر موجود خانے میں اپنا دستی بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھیں اور عملے کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دوران پرواز ذکر اذکار اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی سب سے پہلے آپ کا واسطہ سعودی امیگریشن حکام سے پڑے گا، جو آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ یہاں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا، جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے آپ لوگ بیٹھتے جائیں۔ حاجی صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ۔ گزارش ہے کہ آپ کا سامان آ گیا، سامان چیک کر لیں۔ اگر آپ کا سامان آ گیا تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا سامان پورا کر لیں۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز پاکستانی پرچم تھامے دفتر امور حجاج پاکستان کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہے گا اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائے گا۔ تمام بسیں پرواز، مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں اور ان تمام مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ قطار بنا کر بسوں میں سوار ہوں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کا تمام سامان بھی اسی بس میں لوڈ کر دیا گیا ہے۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت ہمیشہ خواتین اور بزرگ عازمین حج کو ترجیح دیں۔ رہائش گاہیں۔ سعودی تعلیمات کے مطابق خواتین اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں کی الاٹمنٹ گروپوں کی بنیاد پر پاکستان سے ہی کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ رہائش گاہوں پر موجود معاونین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور اپنے ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کے اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال دیں، یوں ان کا دایاں کندھا کھلا ہو جائے گا۔ اسے استباء کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ،
میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں۔ اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کر دیں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں جی چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیاں پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کی 1 پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ، بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذوالحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری
حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال میں آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپینسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔
دفتر امور حجاج پاکستان حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں، کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے۔ ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھ ہی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلا احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے۔ ساتھی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں کہ کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی،
हज 5 दिनों का होता है जो 8 जुल्हज से शुरू होकर 12 जुल्हज को खत्म हो जाता है। 8 जुल्हज या 7 की रात को आप अपनी रिहाइश से एहराम बांधने के साथ हज की नीयत लब्बैक हज्जन के अल्फाज अदा करके मिना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के जिम्मेदार रवानगी से कबल आज़मीन हज को मिना कार्ड भी देंगे जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौराने हज इस लॉकेट को पहन कर रखना इंतहाई जरूरी है। रिहाइश गाह से मिना रवानगी के लिए आपका मकतब बसों का इंतजाम करता है। आज़मीन हज को बसों पर मुकर्ररा वक्त से काफी पहले भी सवार कराया जा सकता है और सड़कों पर शदीद रश के बायस तवील इंतजार की जहमत भी उठानी पड़ सकती है। अजीजिया की रिहाइश गाह से मिना का फासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। हुज्जाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बआसानी पैदल भी मिना पहुंच सकते हैं। मिना 8 जुल्हज को आप मिना में ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाला खैमों का शहर मिना 100 से ज़ायद मकातिब में तकसीम है। मिना से मुत्तसिल हरम की जानिब जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़े हैं। मिना से मस्जिद हराम तक मखसूस सुरंगों के जरिए पैदल रास्ता 6 से 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पर शदीद रश के बायस मिना से हरम जाने आने के लिए ये रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानिब मुज़दलिफा और मैदान अरफात वाक़े हैं जो बितरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 जुल्हज की फज्र मिना में अदा करके तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। मशाइर में आमद और रफ्त के तरीक़े। मिना, मुज़दलिफा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज रफ्तार मशाइर ट्रेन चलती है, लेकिन उसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज़ सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नजदीकी मकातिब को मिलता है। ट्रेन के जरिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज्यादातर हुज्जाज बसों के जरिए या पैदल सफर करते हैं। बसों की रवानगी में ताख़ीर हो सकती है। इस मौके पर निहायत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहुत ज़ईफ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हीलचेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादिल जगहों यानी तवाफ, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मशाई ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआविनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मशाई ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर उमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफों का खास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाएं। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दिए गए इमरजेंसी फोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी कमजोर या ज़ईफ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ़े अरफात। 9 जुल्हज का वकूफ़े अरफा हज का रुकन आज़म है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंचने वाले का वकूफ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद ज़ुहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बाइस ज्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजमात नमाज अदा करते और फरागत के बाद अपने रब के हुजूर मगरिब के वक्त तक मनाजात करते हैं। ये दिन गुनाहों और खताओं की माफ़ी का दिन है। साथ ही साथ ये हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिरी की याद दिलाने का जरिया भी है।
غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صحبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صرف نظر کریں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے آپ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات۔ 10 ذوالحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں۔ صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سبز سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، حلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں۔ بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں۔ وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے۔ قربانی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج کو بھی ہوتی ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام ہی میں رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت۔ حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج مینا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ مینا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔ مینا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرائے پر مل سکتی ہے، لیکن عام طور پر 20 ریال کرایہ لینے والے ڈرائیور ان دنوں 200 ریال تک طلب کرتے ہیں۔ مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں۔ حرم سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو مینا کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی۔ وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔
طواف زیارت کے حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی مینا میں ہی ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذوالحج کی رمی۔ 11 ذوالحج کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام مینا میں ہوتا ہے، البتہ 12 ذوالحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں، یا پھر اگلے دن یعنی 13 ذوالحج کو بھی رمی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہوں گے۔ مینا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج نہایت بوجھل دل کے ساتھ کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں محفوظ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حج کا اتنا اجر و ثواب خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ کی خدمت میں ان گزارشات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ دوران حج سخت گرمی اور شدید موسمی حالات میں آپ کو 5 سے 15 کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام صدیوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اگر ہم ان مشکلات کے لیے پہلے سے تیار ہوں تو ہم غیر ضروری گلے شکووں اور شکایتوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنی توجہ عبادت پر مرکوز